مسلمانوں پر یہ آزمائشیں صرف فلسطین میں تو نہیں ہیں، ہر جگہ کشمیر میں ہیں، افغانستان میں ہیں، برما میں ہیں، صومالیہ میں ہیں، مالی میں ہیں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، ہندوستان میں ہے جہاں مسلمان پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دو قسم کی پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی کافروں کی طرف سے، کفار کا جہاں پر غلبہ ہے، استیلاء ہے، ان کی پریشانی ہے۔ کچھ جگہوں کے اوپر پریشانیاں خود مسلمانوں کی طرف سے، یعنی بے دین مسلمان جو ہے وہ دیندار مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، جیسے بنگلہ دیش میں اور بہت سارے ایسی جگہیں آپ کے سامنے ملک آ سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن دین پر چلنا مشکل ہے، دین پر چلنے کی اجازت نہیں۔ یہ ساری جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی بھی ہے امت میں، ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہر چیز کا سبق ہے، اور قرآن و سنت ہی ہمارا مرجع اور مصدر ہے، اور ہم ادھر سے ہی ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کی پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا کہ مسلمانوں کا یا تم لوگوں کا، چونکہ صحابہ اس زمانے کے مسلمان تھے، ان پر ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اقوام عالم، پوری دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تمہاری بیخکنی کے لیے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے، دعوت دیں گے، جیسے تم اپنی دعوتوں میں، ضیافتوں میں مہمانوں کو دسترخوان پر بلاتے ہو۔ جیسے آپ نے دسترخوان بچھایا کھانے کا اور اپنے جاننے والوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیے کھانا کھائیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، جتنا آپ کے پاس کھلانے کے لیے سامان زیادہ ہوتا ہے تو آپ اتنے زیادہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کہا اس طرح یہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں کو پیٹے، آؤ مسلمانوں کو لوٹے، آؤ مسلمانوں کی عزتوں کو تاخت و تاراج کریں، ایک ایسا دور آ جائے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنی جو ہماری کیفیت ایسی ہو جائے گی، ایسی جو ہم پر یعنی مسلمانوں کی اتنی قسم پرسی اور ان کی اتنی جو بے بسی کی کیفیت ہوگی، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہو جائیں گے؟ اتنے کم مسلمان ہوں گے کہ جس کی مرضی ان کے اوپر مسلط ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تعداد میں کم نہیں ہو، دو وجوہات اور۔ تو فرمایا کہ وہ کیا ہے دو وجوہات؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک تمہارے اندر دنیا کی محبت رچ بس جائے گی۔ تمام مسلمان جو زندگی گزار رہے ہوں گے وہ دنیا کی زندگی ہوگی، آخرت سے بے پرواہ اور بے غم ہوں گے، ان کے کاموں میں، ان کے اوقات میں، ان کے اموال میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کے شب و روز میں، ان کے وقت گزارنے میں، ان کے اوقات لگانے میں آخرت کا کنسیپٹ نہیں ہوگا، کوئی کام آخرت کے لیے نہیں ہوگا، ہر چیز دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ کس کو دنیا کہتے ہیں؟ دنیا صرف کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو نہیں کہتے، اصل مقصود ہے کہ بندہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا، اگر کوئی بندہ اسی کو مقصود بنا کر زندگی گزارنا، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ ورنہ کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے تو انبیاء بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، سب لوگ ہی ہیں، لیکن آیا وہ اسی فرق یہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان کہ وہ اس کھانے پینے پہننے اوڑھنے کو ہی مقصود بنا کر زندگی گزارتے ہیں، یا یہ ان کی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں جو اللہ جل شانہ مختلف طریقوں سے ان کے لیے پوری کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو اللہ پاک ایسے طریقوں سے پوری کرتا ہے کہ اس پر ان کا کوئی وقت ہی نہیں لگ رہا ہوتا، اور ان کے اس کے اوپر صلاحیتیں نہیں لگ رہی ہوتی، اس کے اوپر ان کے سارے اوقات نہیں لگ رہے ہوتے۔ اس پر کچھ یہ آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جس حال پر چھوڑا تھا اور جس چیز کی ان سے توقع رکھی تھی جو ان کو کہا تھا، اس میں خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی فکر ہمیشہ بہت زیادہ رہی، کیونکہ آپ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں صحابہ اپنا طرز زندگی بدل نہ لیں، اپنا طرز زندگی چھوڑ نہ لیں، ایسا نہ ہو۔ یہ دو تین آپ نے مشہور آپ کے نصائح ہیں
ایک آپ نے فرمایا تھا کہ انتم فی الرباط دائمون، یعنی تم لوگ جو ہو اے صحابہ، تم اپنے آپ کو ہر وقت کسی میدان جنگ کے، کسی کھلے میدان کے خیمے میں سمجھو، رکھو اپنے آپ کو۔ کیا مطلب تھا؟ کہ ایسے اسباب زندگی نہ اختیار کرو، اپنے گھروں میں راحت، آرام اور عیش و عشرت کہ اتنے اسباب نہ اکٹھے کر لو کہ پھر ان گھروں سے تم کبھی نکل نہ سکو، ان گھروں کو تم کبھی چھوڑ نہ سکو کسی بھی صورت کے اندر۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، تمہارا گھر وہ جو تمہارا ایک کمفرٹ زون ہے اس سے تم باہر نہ نکلو، اور یہ آج حالت ہے دیکھا جائے تو۔ ایک آپ نے کہا تھا عربوں سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک لشکر کو خطاب کرتے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ یہ جو ہم عرب جو صحرا نشیں ہیں، تو یہ دھوپ جو ہے، یہ جو ریگستان کی دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، یہ ہمارا حمام ہے۔ جیسے کہ قیصر و کسریٰ اور دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے عیش و عشرت کو کی دلدادہ قومیں جو ہیں، انہوں نے ٹھنڈے، میٹھے اور خوشبودار پانیوں کے حمام بنائے ہیں۔ آپ پتہ نہیں آپ میں سے جن لوگوں کا جانا ہوا ہو، اگر آپ کبھی استنبول جائیں، اور چونکہ یہ اس زمانے کے روم کا حصہ تھا، تو جو بیزنٹائنز، بازنطینی ثقافت کی جو چیزیں باقی ہیں، اس میں سب سے مشہور چیز وہاں کے حمام ہے، اور وہ ایک خاص انداز کی ہے، اس کا جو پانی کا نظام، پھر اس پانی کو خوشبودار کرنے کا نظام، پھر وہ ایسے عجیب، آپ حیران ہوں گے کہ اس مسجد سے بڑے بڑے حمام ہیں، اور اس میں نہانے کا عمل بھی ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کا پورے دن کا یہی کام ہوتا تھا کہ بس دن بھر میں ایک دفعہ نہایا تو اس سارے عمل سے گزرے۔ یعنی عیش و عشرت کی دلدادہ قوموں نے عیش کو ایک پوری کلچر بنا کر بہت اونچائیوں، بلندیوں تک لے کر گئے۔ تو عمر فاروق نے کہا تھا کہ ہمارا حمام دھوپ ہے، کہ ہم صحراؤں کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ہم کھڑے رہیں اور کام کرتے رہے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ہم پگھلے نہ اس کی وجہ سے۔ محدثین نے حدیثی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو اور اختیاری سادگی کو جو آپ نے اختیار فرمائی تھی، اس کو مستقل کتاب الزہد کے عنوان سے، یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے اندر تو باقاعدہ باب فضل الجوع، بھوک کے فضائل کے اوپر، وخشونۃ العیش، اور کھانے رہن سہن کے اندر، جس کو ہمارے یہاں اردو کے اندر کہتے ہیں کہ موٹا جھوٹا کھانا پہننا، یعنی ایسے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں سادگی کے اوپر اس پر باقاعدہ باب قائم کیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اللہ جل شانہ نے زوال کی دو وجوہات بیان کی۔ اچھوں کے بعد، اتقیاء اور صلحاء کے بعد، نیک لوگوں کے بعد، اللہ پاک نے فرمایا جو اگلی نسل آئی، جو اگلے آئے، فخلف من بعدهم خلف، ان کی دو علامتیں بیان کی، یا ان کی دو چیزیں ایسی بیان کی ہے جو ان کے تباہی کا اور ان کے زوال کا باعث ہے۔ پہلی چیز بیان کی اضاعوا الصلاۃ، کہ نماز کو ضائع کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ پچھلی قوم یہود و نصارہ مراد ہے تو تصور نماز تو ان کے یہاں موجود رہا تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ پر کوئی ایسا دور گزرا کہ نماز نامی کسی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ سے مراد نماز کے تصور کا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع کا ختم ہو جانا ہے۔ خشوع نماز کے ختم ہو جانے کو اضاعوا الصلاۃ کہا گیا، اور جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا دور آ جائے گا کہ اتنی بڑے بڑے مجمع نماز پڑھ رہے ہوں گے، بھری بھری مساجد ہوں گی، ایک شخص بھی ان میں خشوع والا نہیں ہوگا، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو خشوع کی نماز ہونے میں ایسا۔ تو ایک علامت یہ بیان کی گئی، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں اور خواہشوں کی زندگی اس کی اتباع کرو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن میں دوسری جگہ کہ جو لوگ خواہش کو خدا بنا لیتے ہیں، جو خواہش کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ خواہش کا یہاں مطلب کیا ہے؟ خواہشات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ناجائز خواہش ہے، حرام خواہش، ایک جائز خواہش کے اندر مبالغہ ہے، ضرورت سے زیادہ۔ تو جب جائز چیز بھی اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہو جائے، علماء نے اسراف
اور تبذیر کے درمیان ایک فرق جو بیان کیا وہ بھی یہ کیا کہ قرآن کے اندر تبذیر کا ذکر بھی آتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین کو کہا گیا کہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ بھی فضول خرچی کی ایک قسم ہے، اور اسراف کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس فرق کو کیا ہے کہ جو اسراف فضول خرچی کی وہ قسم ہوگی جو کسی جائز چیز کے میں ضرورت سے زیادہ خرچ ہو، کام جائز تھا لیکن جتنا اس پہ ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ خرچ کر دیا گیا۔ مثال آپ سے عرض کروں، جیسے کسی شخص نے ولیمہ کیا تو ولیمہ تو جائز ہے، سنت ہے، اس میں ولیمے میں 200 ڈشیں بنوائی تو 200 ڈشوں کا ولیمہ تو ظاہر بات ہے کہ اسراف، کہ جس کی ضرورت نہیں، جو انسان کتنا اس میں، یا اس میں اتنا کھانا بنوایا گیا جو ضائع ہوا، اتنا کھانا بنوایا گیا جو کھایا نہیں گیا، اس کو پھینکا گیا، تو ایک جائز چیز سے بھی اسراف ہو سکتا ہے جیسے اس میں ہوا۔ اور تبذیر کہیں گے اس کو جس مد میں خرچ جائز ہی نہ ہو، وہ تبذیر کہلائے گا۔ جیسے شادی ایک جائز کام ہے لیکن اس کے اندر ناچنے والی عورتیں بلوانا تو ظاہر بات ہے کہ ناجائز کام، اس کے اوپر جو خرچ ہوگا وہ بھی ناجائز ہوگا، تو وہ تبذیر کہلائے گا۔ تو جو خواہش کی زندگی ہوتی ہے، خواہشات کی زندگی ہوتی ہے، وہ دو قسموں میں سے کسی ایک قسم پر ہوتی ہے، یا تو بندہ ناجائز کے اندر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، یا جائز میں ضرورت سے بہت زیادہ اس کا وقت لگ رہا ہوتا ہے، اس کے وسائل لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوقات لگ رہے ہوتے ہیں، اس کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں شہوت کی یا خواہش کی اتباع کہلائیں گی۔